السلام علیکم ناظرین آج ایک بہت ہی سینسٹیو مسئلہ جو ہے نا وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے، جو اس معاشرے کا ایک طریق پہلو ہے نا، پراپرٹی کے قبضے کے حوالے سے، پراپرٹی کی ملکیت کے حوالے سے، جو ایک بہت ہی طریق پہلو ہے نا، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اور یہ جو پہلو ہے نا، یہ اس کے بارے میں اتنے زیادہ سوالات آ چکے ہیں کہ خود بھی جو ہے نا وہ دماغ شل ہو گیا ہے میرا کہ یہ کس طریقے سے ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود۔ اور یہ پہلو پتہ ہے کون سا ہے؟ میں آپ کو سمپل سا بتا دیتا ہوں کہ یہ وراثت کا پہلو ہے، جس میں زیادہ تر یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کے بچوں کا حصہ جو ہے نا وہ ناجائز طور پہ، غیر قانونی طور پہ، لالچ میں آ کے تو اس کے جو کوئی نہ کوئی بڑا جو ہے نا وہ اس کا کھا جاتا ہے اور اس کو ہضم کر جاتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ وہ اپنے جسم میں جو ہے نا وہ آگ بار رہا ہے۔ کوئی شخص فوت ہو گیا تو اس کے بچے چھوٹے ہیں، اس کی پراپرٹی ہے۔ ایسے کیسز ہیں کہ ان کی والدہ نے، بچوں کی والدہ نے گارڈین شپ لے کے، اس کی اجازت لے کے، عدالت سے اجازت لے کے پراپرٹی فروخت کر دی اور بعد میں دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے باپ نے بچوں کا برا حال کر دیا، حالانکہ ان کے جو حقیقی باپ تھا اس نے بڑا کچھ ان کے لیے چھوڑا تھا۔ ایسے کیسز ہیں کہ باپ فوت ہو گیا تو چچا نے ساری پراپرٹی ہڑپ کر لی۔ ایسے کیسز موجود ہیں کہ بھائی بڑا تھا، بھائی نے باقی چھوٹے بچوں کا، چھوٹے بھائیوں کا، بہنوں کا حصہ رگڑ لیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اتنی خطرناک ہو گئی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ان کے لیے کونسلنگ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اصولی طور پہ یہ ہمارے علماء دین کا جو ہے نا یہ منصب اور ان کی جو ہے نا یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ ان جو ایشوز ہیں نا ان کو ایڈریس کریں اپنے خطبات میں اور اپنی تبلیغ میں اور اپنی تقریروں میں، وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ کسی طریقے سے انہوں نے یعنی کہ دنیاوی معاملات جو ہے نا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کرنے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں تو کوئی عالم دین نہیں ہوں، اتنا بڑا عالم دین نہیں ہوں، گو کہ میں حافظ ہوں اور میں نے سارا ترجمہ وغیرہ بھی پڑھا ہوا ہے، الحمدللہ احادیث بھی پڑھی ہوئی ہیں، لیکن میرا جو شعبہ ہے وہ وکالت کا ہے، اور مجھے تو قانون کے بارے میں یعنی کہ یہ بات بتانی ہے کہ قانونی طور پہ اس کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے۔ اور قانونی طور پہ وہ اس وقت ٹیکل ہوتا ہے جب ایک کام ہو چکا ہوتا ہے، جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ ظلم کر چکا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو قانونی طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ اس کو پہلے تو قانونی طور پہ کچھ نہیں کیا جا سکتا نا، اس کو کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جو کسی بندے کو روکے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اس کا قانون کا خوف ہے کہ اس کو سزا ہوگی، تو اس خوف کی وجہ سے اگر وہ رک جائے تو رک جائے۔ لیکن یہاں پہ پاکستان میں یہاں پہ قانون نام کی کون سی چیز ہے؟ کون سا ایسا شخص ہے جو قانون کی پاسداری کرتا ہے؟ تو پہلے سے روکنے کے لیے یعنی کہ کسی کام کو ہونے سے پہلے کسی کی نیت کو درست کرنا وہ ہمارے علماء دین کا فرض ہے۔ اور میری اس ویڈیو کی توسط سے علماء دین سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میدان میں آئیں، لوگوں کو بتائیں، خاص طور پہ یتیم کا مال کھانا جو ہے نا وہ کتنا بڑا جرم ہے، وہ چاہے پراپرٹی ہے چاہے کوئی دوسری چیز ہے، تو وہ کس قدر جرم ہے کہ وہ یعنی کہ اگر آپ لوگ کسی کے پاس اتنا اختیار آ جاتا ہے کہ کسی یتیم کی پراپرٹی، کوئی بچوں کی پراپرٹی، وہ اس کو گارڈین شپ مل جاتی ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی عدالت اسے مقرر کر دیتی ہے، یا وہ خود سے بطور نیچرل گارڈین یا بطور اپنا یعنی کہ بزرگ ہونے کے ناطے وہ بچوں کی پرورش کر رہا ہے، تو وہ پراپرٹی کو دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید تو سیدھا یعنی کہ سیدھا فرماتا ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یعنی کہ ان کے مال جو ہے نا، اموالہم، ان کے مال جو ہے نا ان کو واپس کر دو، جو یتیموں کے مال ہیں جو ان کو دے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اپنے جو
اپنے جو گھٹیا قسم کے، یعنی کہ پچھلے، جو میں سمپل لفظوں میں کہوں، جو آپ کے خسرے فرنٹ پہ نہیں ہیں، ان کے جو فرنٹ والے خسرے ہیں نا، ان کے ساتھ تبدیل نہ کرو۔ تو اگر یہ سارا کچھ کرو گے تو یہ تو بڑا سخت گناہ ہے، یہ تو قرآن کی آیات ہیں جن کو ہم کبھی بھی جھٹلا نہیں سکتے، کسی صورت بھی ہم اس کو جو ہے نا وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہو سکتی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اگر اس طریقے سے اگر آپ لوگوں نے آگ بھرنی ہے، اپنے پیٹ میں آگ بھرنی ہے، اپنے دل میں آگ بھرنی ہے، دماغ میں آگ بھرنی ہے، تو یہ آپ نے پراپرٹیاں ساتھ نہیں لے جانی، یہ ادھر ہی رہ جانی ہے، کسی نے بھی کچھ نہیں لے جانا۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا، یہ وراثت کے معاملات میں کوشش کریں کہ جس دن کسی شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کی وراثت اسی وقت تقسیم کر دیں، اور ہر ایک کا رائٹ اس کو دیں۔ ہاں، اگر کوئی اپنے طور پہ اپنی مرضی سے کوئی اگر معاف کر دیتا ہے یا کسی کو گفٹ کر دیتا ہے تو وہ پھر اپنے دل سے کر دے اور بعد میں اس کو دوبارہ نہ مانگے، کیونکہ یہ ایک دنیاوی معاملات اگلے جہان جو ہے نا، اگلی دنیا میں، آخرت میں، یہ ایک گلے کا توق بن جانی ہے۔ تو ان سے بچیں، ان چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کے بابرکت مہینے کے صدقے سب کو سمجھ دے، توفیق دے کہ کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کی جائیداد پہ، کسی کی پراپرٹی پہ نجائز قبضہ نہیں کرنا۔ یہ دنیا میں جو وزیر اعلیٰ نے قانون بنایا ہے، ٹھیک ہے، ہماری ایفرٹس ہیں، کوششیں ہیں کہ حقدار کو اس کا حق ملے، لیکن کیوں ایسی کوششیں کرنی پڑتی ہیں؟ کیونکہ ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کوششیں کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، اور وہ اس رائٹ کو جو ہے نا وہ ضبط کرتے ہیں، وہ جان بوجھ کے قبضے کرتے ہیں صرف دنیاوی کامیابی کے لیے، دنیاوی پیسے کے لیے۔ تو یہ پیسہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جانا، یہ کبھی بھی، یہ پراپرٹیاں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جانا۔ پتہ نہیں آپ نے کوئی 100 ایکڑ زمین پہ قبضہ کر لیا ہو، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ آپ کو قبر بھی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں، اللہ کو یاد کریں، اور یہ سارا کچھ چھوڑیں۔ یہ خود بخود جو ہے نا، لوگوں کی جائیدادیں، لوگوں کی چیزیں اگر آپ نے قبضہ کی ہوئی ہیں تو ان کو واپس کریں، یہ ریکویسٹ ہے۔ میری ویڈیوز ماشاءاللہ کافی لوگ دیکھتے ہیں، تو میں تو چاہتا ہوں کہ ان کو یہ سمجھ آئے کہ کسی کی پراپرٹی پہ، جائیداد پہ، کسی کے مال پہ قبضہ کرنا اور اس کو استعمال کرنا اس کی اجازت کے بغیر انتہائی سخت گناہ ہے، جس کی بخشش نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا حقوق العباد میں آتا ہے، اور اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی اور اس پہ جو ہے نا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔